آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ ایک دفعہ پھر فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ کو یہ یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل ہم نے ایک ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا تھا جو کہ اس گفتگو سے متعلق تھا جو کہ میرے اور شمس بے دین کے درمیان 2015 میں ہوئی تھی، اور یہ آپ کو یہ ٹائٹل آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے ان ویڈیوز کا۔ اب ہوا یہ ہے کہ جب سے خاکسار نے وہ گفتگو اپلوڈ کر کے یہ ثابت کیا ہے الحمدللہ کہ 2015 میں ثناء اللہ امرتسری کا جو آخر کے ساتھ جو حضرت مرزا صاحب کا آخری فیصلہ تھا، اس کے موضوع پر شمس بے دین کو اللہ کے فضل سے خاکسار نے نہایت ہی شرمناک شکست دی تھی۔ اس وقت سے جب سے یہ خاکسار نے اپلوڈ کی ہیں وہ ویڈیوز، تو جناب وہ کیا کہتے ہیں، باطل کے خیموں میں گڑگڑاہٹیں جاری ہیں، اور مختلف ہیلے بہانوں سے شمس بے دین اور اس کے جو چیلے چانٹیں، اس کے دوست جو ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ حقائق کو کسی طرح سے چھپائے جا سکے۔ انہی چند کوششوں کو بتلانے کے ساتھ ساتھ خاکسار آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے، کیونکہ شمس الدین جو ہے اس کے ساتھ میری صرف کوئی ایک دفعہ جو ہے اس ٹاپک کے اوپر گفتگو نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک سے زائد دفعہ گفتگو ہوئی تھی۔ اس لیے جو پچھلی گفتگو تھی جو کہ مئی 2015 میں ہوئی تھی، اس کے بعد جون 2015 اور غالباً 14 جون 2015 کو میری شمس بے دین کے ساتھ دوبارہ ثناء اللہ امرتسری کے اسی ٹاپک پر گفتگو ہوئی۔ ہم انشاءاللہ یہ جو اب نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اس سلسلہ میں اپنی اور شمس بے دین کی اس گفتگو کا جو حصہ ہے وہ آپ کے سامنے کچھ پیش کریں گے۔ گفتگو اگرچہ لمبی تھی، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ صرف وہ حصہ آپ کے سامنے پیش کریں جو کہ ثناء اللہ امرتسری سے متعلق ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں بتلا رہا تھا کہ جب سے ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، شمس الدین اور اس کے جو چیلے چانٹے ہیں مختلف ہیلو بہانوں سے جو ہے سچ کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ ایک نام نہاد مجاہد ختم نبوت جو کہ آقا کا غلام کے نام سے ویڈیوز اپلوڈ کیا کرتا ہے، ضیاء رسول، اس نے یہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی، اور آپ دیکھیں اس ویڈیو میں یہ کیا کہہ رہا ہے جناب۔ حصہ اول، جی، قادیانی عالمی مبلغ حکیم یحییٰ کی جھوٹی ویڈیوز کا غلط پروپیگنڈا بے نقاب ایکسپوزڈ، جی ایکسپوزڈ، حصہ اول۔ اور جناب اس کے اوپر ساتھ اس کا ٹائٹل دیکھ لیں۔ ٹائٹل کیا ہے جناب؟ 2015 میں ہونے والا مکمل مناظرہ
اور اس کا یہ 1 لکھا ہے، یعنی کہ اس کا پہلا حصہ یہ پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، انہوں نے 6 نومبر 2016 کو، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ویڈیو اپلوڈ کی جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ مکمل مناظرہ اس میں جناب اپلوڈ کریں گے، لیکن پارٹ 1 کے بعد ہی یہ جناب ضیاء رسول کی اور شمس بے دین کی پھونک نکل گئی۔ میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر انہوں نے وہ آڈیو، وہ گفتگو لوگوں کو سنائی تو پھر جناب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ شمس بے دین کو تو بہت بری شکست اس ٹاپک کے اوپر ہوئی تھی۔ ناظرین اکرام، یہ جو اب میں آڈیوز آپ کو سنانے لگا ہوں، ان کو سنانے کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ شمس بے دین نے مختلف جو ہیلے بہانے لگا رہا ہے، جس طرح میں نے بیان کیا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ کہہ رہا ہے لوگوں کو گروپ میں جا کے یہ کہتا ہے کہ جناب وہ ڈاکٹر یحییٰ چونکہ میرے جناب کزن ہیں تو میرے سے بڑے بھی ہیں، تو میں ان کے سامنے بس جی کرتا رہا ہے جی، یہ ہماری بحث نہیں ہو رہی تھی، کہتا ہے میں جی کرتا رہا۔ تو اب میں اگرچہ جو پچھلی جو گفتگو ہم نے اپلوڈ کی تھی اس میں آپ لوگ ہر بندہ دیکھ سکتا ہے کہ جی وہاں پہ نہیں ہو رہا تھا، وہاں پہ باقاعدہ جناب بحث ہو رہی تھی، باقاعدہ گفتگو ہو رہی تھی، لیکن اب اس گفتگو میں آپ غور سے دیکھیے گا کہ جناب یہ شمس بے دین یہ جی کر رہا ہے یا باقاعدہ بحث ہو رہی ہے، اور اس بحث کے نتیجے میں شمس بے دین جو ہے اس کو شکست ملی اس دن۔ اور اس گفتگو کے بعد ناظرین 2 باتیں اور میں چھوٹی چھوٹی پیش کر کے آپ کے سامنے پھر میں آڈیو آپ کو سنوانا شروع کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے جب یہ گفتگو کی شمس بے دین سے، تو کیونکہ میں اس کے ساتھ بے شمار دفعہ گفتگو کر چکا تھا، اور شمس بے دین ہر دفعہ گفتگو کے بعد اگلی دفعہ کہہ دیتا تھا کہ نہیں جناب میں نے تو شکست نہیں ماننی، ابھی تو بات اور چلے گی۔ اس دن میں نے اس کے ساتھ یہ ساری گفتگو زبانی کی، میں نے اپنے سامنے کوئی نوٹس نہیں رکھے ہوئے تھے، اور جیسا کہ آپ ویڈیو میں سنیں گے میں اپنے گارڈن کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں اپنے آفس میں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ شمس بے دین کو اس دن بھی منہ کی کھانی پڑی۔ اور آخری بات یہ کہ خاکسار نے اس دن جب یہ دیکھا کہ شمس بے دین تو جناب کسی طرح سے اپنی شکست مانتا ہی نہیں ہے، وہ بس وہی شروع ہو جاتا ہے اب کے مار، تو خاکسار نے اس گفتگو کے دوران پھر شمس بے دین کو کہا کہ جناب آئندہ سے ہم اپنی گفتگو کو باقاعدہ ریکارڈ کریں گے، اور پھر لوگوں کو یہ موقع دیں گے کہ وہ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم میں سے کون جیتا اور کون ہارا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گرچہ گفتگو میں بھی ریکارڈ کر رہا تھا، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا شمس بھی ریکارڈ کر رہا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو بھی ابھی اس کے دکھلائی ہے، لیکن میں بھی احتیاطاً ریکارڈ کر رہا تھا، اور میرا اس وقت کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اپلوڈ کروں گا، اور میرا خیال ہے کہ شمس بھی غالباً احتیاطاً ہی کر رہا تھا، یا اگر اس کا ارادہ بھی تھا اپلوڈ کرنے کا تو چونکہ اس کو شکست ہوئی اس نے یہ سوچا کہ میں اپلوڈ نہیں کرتا، کون جناب اپنی بے عزتی کرواتا ہے۔ تو ناظرین یہ اس مختصر سی گفتگو کے بعد جس میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ میں اس دن اس نتیجے پہ پہنچا کہ شمس بے دین کے ساتھ بجائے اس کے کہ میں اپنا سر کھپاتا رہوں، اب پبلک کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ اور اسی دن میں نے اس کو کہا تھا کہ آئندہ جناب ہماری گفتگو ہم ریکارڈ کریں گے، اپلوڈ کریں گے سوشل میڈیا پہ، اور لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی آئیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اپنی اور شمس بے دین کی جون 2015 کی گفتگو کی طرف۔ اچھا آپ کچھ بات کر رہے تھے نا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر بات کے کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ جہاں تک بحث کرنے کی بات ہے، بحث میں یا کوئی بھی ٹاپک ہو، ٹھیک ہے، اس کے بعد اصول ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان اصولوں میں چلیں گے تو آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے، اگر آپ بے اصولوں کی طرح چلتے پھرتے رہیں تو پھر بے اصولی تو پھر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچاتی نا۔ اب مثلا میں بتاؤں
اسلام سچا ریلیجن ہے نا, سب سے سچا ریلیجن اسلام ہے نا, ہم بھی, آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں, ٹھیک ہے. جی جی. لیکن اسلام کے بارے میں آپ کو بے شمار کتابیں ملیں گی مارکیٹ میں, ہندوؤں میں لکھی ہیں, عیسائیوں نے لکھی ہیں, یہودیوں نے لکھی ہیں, ٹھیک ہے. اب جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ان کتابوں کا, فرق یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے پکی پکی بات کہ ریلیجن نام ہے محکمات کا, جو مذہب ہے نا وہ محکمات کا نام ہے. اگر متشابہات کے پیچھے پڑو گے تو پھر ساری عمر گمراہ رہو گے, ٹھیک ہے. جی جی. عیسائی, یہودی, ہندو, دوسرے ریلیجن, وہ اسلام کے محکمات پہ ان کو ہمت نہیں ہوتی اٹیک کرنے کی, بالکل ہمت نہیں ہوتی ان کو. وہ ڈھونڈتے ہیں ایسی باتیں جو متشابہ ہوتی ہیں, جو قرآن پاک نے واضح بتایا ہے کہ اس کتاب میں بھی متشابہ باتیں ہیں, لیکن ان کو محکمات کی طرف لوٹاؤ تو تمہیں اس کا حل نکل آئے گا, ٹھیک ہے. اور بالکل اسی طرح جس طرح باقی لوگ اسلام کے اوپر کتابیں لکھ لکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے مارکا مار دیا اور متشابہات کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جو لوگ جماعت احمدیہ کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں یا جو بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا ہے, وہ کر لیا ہے, آپ یہ دیکھیں گے, ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ وہ اکثر باتوں میں وہ متشابہات کے پیچھے پھر رہے ہیں, متشابہات کے پیچھے, محکمات نہیں ہیں وہ, ٹھیک ہے. اور قرآن پاک نے ہمیں یہ بتایا, مجھے یاد ہے میری دوسری یا تیسری سیٹنگ آپ کے ساتھ ہی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس آیت کو سامنے رکھ کے پھر ریسرچ کریں, جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے, ٹھیک ہے. اور اس آیت کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ نے دعا بھی یہ بتائی ہے کہ اللہ میاں ہم تیرے دل والے نہ ہو جائیں, ٹھیک ہے. مسلمانوں کے لیے دعا ہے, وہ یہودیوں کے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے ہے, مسلمانوں کے لیے ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں مثال دیتا ہوں آپ کو, یہ ہے نا جو جتنی بھی باتیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ علمی گفتگو, ٹھیک ہے, علمی گفتگو تو ہوتی رہتی ہے, ایک بندہ اپنا کرتا ہے, ایک بندہ دوسرا اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتا ہے, اس میں دو فریق غلطی بھی کھا سکتے ہیں, ممکن ہے دونوں کے پوائنٹ ویو ٹھیک ہو لیکن غلطی کھا دیں, ٹھیک ہے. لیکن مجھے جو بات سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو جماعت کے مخالفین ہیں وہ پکے جھوٹ بول دیتے ہیں, پکے جھوٹ, ٹھیک ہے. جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ, سفید جھوٹ. کس بات پہ؟ جب جماعت کے بارے میں بات کرتے ہیں, جب جماعت کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں, مثلا میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, مثلا اور کوئی بات نہیں ہوگی, اب اس کا وہ ہوتا یہ ہے کہ اگر یا تو وہ سارے پہلے یہ سارے بیٹھ کے طے کریں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا جماعت کے بارے میں, پھر تو کوئی علمی گفتگو ہو آپس میں, اور علمی گفتگو میں ان کو پتہ ہے کہ کٹ پڑنی ہے, پھر وہ باتیں کرتے ہیں اس طرح کی. مثلا میں نے کل بھی پڑھ رہا تھا, مرزا صاحب نے جی خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے جی, پھر جی مرزا صاحب کے جو آپ لاسٹ میں بھی بات ہو رہی تھی, وفات جناب ٹوائلٹ میں ہوئی, ٹھیک. اب یہ اس طرح کے وہ جھوٹ ہیں جو کہ یعنی کہ واقعاتی جھوٹ ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ اسلام نے ہمیں بولنے کی اجازت قطعاً نہیں دی, ٹھیک. جب لوگ اس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں تو پھر ہم ان کی دوسری باتوں کو, کیونکہ اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ جو شخص ایک دفعہ جھوٹ بول سکتا ہے وہ دوسرے بات بھی جھوٹ بول سکتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جب وہی بندہ علمی گفتگو کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور جب وہ واقعاتی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے یار اس نے تو واقعاتی جھوٹ بھی بول دیا تھا, اس نے علمی گفتگو کیا کرنی ہے, ٹھیک. ایک بات. دوسری بات یہ ہے گفتگو کے آداب کیا ہیں, جو بحث کا طریقہ ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ جو فریق مخالف کا ہر وہ بیان جو آپ کے حق میں جاتا ہو, وہ آپ کو یہ رائٹ ہے کہ آپ وہ بیان استعمال کریں, لیکن فریق مخالف اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. اب یہ اٹھ کے آپ کہنا شروع کرتے ہیں کہ یہ تو جناب میں نے ماننا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شکست تسلیم کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں مانوں گا اس حوالے کو مانوں گا تو میری شکست ہو جائے گی. تو اس کا طریقہ یہ ہے جیسا نا بم مار کے اڑا دو, حوالہ کو مانو ہی نہ, ٹھیک. اب میری اور آپ کی جو گفتگو چلی ثناء اللہ امرتسری صاحب کے بارے میں, آپ نے ثناء اللہ امرتسری کے ان اہل حدیث کے اخباروں کا انکار کر دیا جو کہ اہل حدیث کے علماء خود مانتے ہیں کہ یہ چھپا تھا یہ, ٹھیک ہے. اور پھر ان باتوں کا انکار کر دیا جو کہ
اہل حدیث علماء نے محمدیہ وقف بورڈ والے نے لکھا ہوا ہے کہ یہ بات اس طرح ہوئی تھی. پھر آپ نے اس بات کا انکار کر دیا کہ مولوی ثناء اللہ نے خود یہ بات ماننا ہے کہ مرزا صاحب اس کو اور جماعت احمدیہ اس کو مبالغہ ہی مانتے ہیں. اب اس طرح تو پھر گفتگو نہیں ہو سکتی نا کہ آپ انکار کرتے جائیں جو بات آپ کو نہیں آپ کہیں میں مانتا ہی نہیں اس کو. ٹھیک ہے. اب ایڈوانٹیج کیا ہے؟ اب میرا تو چونکہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، جو غیر احمدی علماء ہیں ان کے پاس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ہماری تمام کتابیں جو جماعت کی آفیشیل کتابیں ہیں وہ سب چھپی ہوئی ہیں، alislam.org پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے کوئی بات چھپائی نہیں ہوئی، جو آفیشیل جماعت کی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے. ان لوگوں نے اپنی آفیشیل کتابیں چونکہ کہیں پہ ڈالی نہیں ہوئی، اس لیے ان کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ چھپا لیں یا ظاہر کر دیں. ہر وہ بات جو ان کے حق میں جاتی ہے وہ ظاہر کر دیتے ہیں، باقی چھپا لیتے ہیں. اب یہ گفتگو کے اصول کے خلاف ہے. آپ بھی دیکھیں نا، منصف مزاجی کے خلاف ہے نا یہ بات. اب اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ یہ دیکھیں، اسلام نے جو ہمیں بحث کے طریقے بتائے ہیں یہ اس کے خلاف ہیں کہ آپ ایسی ان حوالوں کا انکار کریں جو میں آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ آگے سے کہتے ہیں یہ ہے ہی نہیں، یہ جماعت نے خود ہی چھپا لی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح تھوڑی پھر تو آگے بحث چل ہی نہیں سکتی. ہر وہ بات، اس کا مطلب ہے ان فیوچر میں ہر وہ بات جو میں آپ کو پیش کروں گا جو آپ کے خلاف جائے گی، آپ کہیں گے جماعت نے خود ہی چھپوا لی ہیں. ٹھیک ہے نا. میرے لیے پھر مشکل ہے نا. میں آپ دیکھیں، ایک بندہ اس کا کہ میں کیا جواب دوں جی آپ کو. آپ نے ایک تہمت لگا دی جماعت نے خود ہی چھپوا لی ہیں. ٹھیک. اچھا اگر گفتگو کا یہ بھیا آپ کی چلے بات آپ مکمل کر لیں پھر میں کرتا ہوں. بات گفتگو کی آپ نے بات ٹھیک کی ہے، مگر میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں گفتگو میں دیکھیں، اب میں نے آپ سے کتنے دن سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک بات لے کے بیٹھے ہیں مرقع قادیان. ٹھیک ہے نا جی. جبکہ وہ میں نے بڑی تسلی سے دیکھا، میں نے سارا کچھ دیکھا، اس میں بھی ثناء اللہ صاحب نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ جماعت والے اور مرزا صاحب یہ کہتے ہیں، ان کی اپنی رائے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں وہ اس کو یہ مبالغے کے رنگ میں لیتے ہیں جماعت والے. ٹھیک ہے. اس کے بدلے میں مجھے یہ بتائیں، میں نے آپ کو کتنے حوالہ جات بھیجے ہیں؟ آپ تو ایک بات پہ اڑ گئے. گفتگو یہ نہیں ہوتی کہ ایک بات پہ اڑ جائیں. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کا چونکہ علم زیادہ ہے، اسٹڈی زیادہ ہے، مجھے تو ابھی ہفتہ 10 دن ہوئے ہیں، کیا اللہ کے نبی کا مبالغہ کوئی ابو جہل کے ساتھ بھی ہوا تھا؟ اچھا بتائیں. نہیں، یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا ایسا کوئی مبالغہ ابو جہل کے ساتھ ہوا اللہ کے نبی کا؟ آپ کے علم میں ہو. اچھا فرمائے، اس کے اوپر کیا اعتراض ہے آپ کو؟ کیا کوشچن ہے؟ میں آپ سے کوشچن پوچھ رہا ہوں کہ کیا اللہ کے نبی نے ابو جہل سے کوئی مبالغہ کیا؟ دیکھیں، اللہ کے نبی نے ابو جہل سے باقاعدہ اس طرح سے، کیونکہ مباہلہ کی جو آیت ہے وہ تو بعد میں نازل ہوئی ہے، جو مباہلہ کی آیت ہے وہ تو نازل ہوئی ہے نجران کے جب عیسائی آئے ہیں تو اس کے بعد نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بات دیکھنے والی ہے کہ اس سے پہلے، اس آیت سے پہلے جب دوسرا بندہ آپ کی بات نہیں مانتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا ہے. ٹھیک ہے. میرے علم میں اس طرح سے مباہلہ باقاعدہ طور پہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ بات مجھے دیکھنی پڑے گی. چلیں ٹھیک ہے. ویسے آپ نے جتنا بھی علم آپ نے حاصل کیا، کہیں آپ نے کسی، میں یہ نہیں کہتا باقی چھوڑ دیں، اسلامی کتب تو آپ بھی پڑھتے ہیں نا؟ بالکل پڑھتے ہیں. کیا آپ نے کہیں یہ بات پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی نے ابو جہل سے مبالغہ کیا؟ دیکھیں میری بات سنیں. آپ کے نوٹس میں گزری ہو؟ اچھا میری بات سنیں. آپ جب آپ حوالہ پیش کریں گے تو پھر میں اس کے اوپر بات کروں گا، لیکن فی الحال میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ ابو جہل سے باقاعدہ مبالغہ ہوا ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں طریق کیا ہے کہ ایک بندہ ایک بات کرتا ہے، اس کے مقابلے میں میں اس کو 50 باتیں بتاتا ہوں، مگر وہ اپنی ایک بات پہ اڑ جاتا ہے کہ نہیں یہ سارا معاملہ اسی طرح ہی ہے. میں ہر طرف سے کوشش کرتا ہوں، جیسے کہ میں نے آپ کو جماعت کی کتب سے بے بہا حوالے دیے. لیٹسٹ حوالہ میں نے آپ کو چتو بابا والا دیا ہے، اور ساتھ میں نے آپ کو یہ لکھا کہ اس طریق پر اگر آپ حقیقت الوحی کا مطالعہ کر لیں، میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں کہ وہی الفاظ میں آپ جواب دیں گے، اگر نہ دے سکے وہ سارا آپ نے پڑھا ہے، اور یہی انہوں نے رستہ اختیار کیا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ. ٹھیک ہے. کیا ایسا مبالغہ کہیں اسلام میں ملتا ہے؟ یہ طریق جو انہوں نے بتایا ہے
اب میں جواب دے لوں؟ ہاں بالکل دے لیں, بڑی اچھی اچھا. بات ہے, آپ میری سنتے میں آپ کی سنتا ہوں. اچھا, بات یہ ہے بھائی میرے کہ آپ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں نا بالکل کھیلتا کسی رہا ہوں. زمانے میں, کبھی جب جوان ہوتے تھے کھیلتے تھے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ دو ٹیمیں ہو کرکٹ کی, ٹھیک ہے, ان کا میچ ہونا ہے. ایک ٹیم جو ہے وہ کہے کہ جی ہم 10 پلیئر لے کے آئیں گے اپنے, ٹھیک ہے, اور بڑے زبردست کرکٹر ہوں, لیکن دوسری ٹیم جو ہے وہ اس کو صرف 5 پلیئر آنے کی اجازت ہے, ٹھیک ہے. اب یہ انصاف والی بات ہے یا ناانصافی کی بات ہے؟ میرا تو جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں تو ناانصافی ہے. اچھا ٹھیک ہے, ناانصافی بات, ایک بندہ جو ہے نا اس کو ناانصافی سمجھ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو کرکٹ کا جو میچ ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے, وہ میچ ہوتا ہی نہیں. دونوں ٹیموں کے بعد یہ بات ہونے کے بعد کہ 10 ہوں گے اور 5 ہوں گے اور اس کے بعد میچ نہیں ہوتا. اب اگر کوئی بندہ اس کے بعد اس بات کو لے کے بیٹھ کے روتا رہے کہ او ہو سانو کیا سی 5 بندے لے کے آؤ, آپ لے کے 10 لے کے آنے سی, ٹھیک ہے, تو وہ بندہ جائز بات کر رہا ہے یا ناجائز بات کر رہا ہے؟ کیونکہ اور ہو یہ کہ اس کے بعد میچ اور طریقے سے ہو جائے, ان کا میچ بھی ہو جائے, ٹھیک ہے, لیکن ایک بندہ اس کو روتا رہے کہ او ہو کیا سی 5 بندے تو 10 بندے, ٹھیک ہے. اب اس بندوں کا یہ اس طرح سے, میں صرف آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, اس بات کو روتے رہنا کہ یہ کہا تھا, یہ انصاف تھا یا نہ تھا, ٹھیک ہے, اور اس بات کو قطعی طور پہ نظر انداز کر دینا کہ دونوں فریقین اس کے بعد ایک بات پہ اگری ہو کے ان کا معاملہ جو بھی چلا تھا وہ چلا تھا. اب اس بات کو روتے رہو کہ جی 5 سے 10 کی گل ہوئی سی, اب یہ بھی تو ناانصافی ہے نا کہ اسی بات کو روتے رہو. اب آپ جو کر رہے ہیں, میں ایک منٹ, جو آپ بات کر رہے ہیں حقیقت الوحی کی, جو آپ کے نزدیک وہ ناانصافی ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ بات ہونے ہی نہیں دی, وہ میچ ہوا ہی نہیں, کھیلا ہی نہیں گیا. یہ بات آپ نے بڑی اچھی کہی. میں بات ختم کر لوں نا, میں بات ختم کر لوں ایک منٹ. جب ایک بات اللہ تعالیٰ نے ہونے ہی نہیں دی, اس کی جو بھی وجوہات تھیں, ٹھیک ہے, نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ منظور تھا, ٹھیک ہے, ثناء اللہ صاحب نے پہلے دے دیا, جو بھی بات والی بات آپ ہم پہلے کر چکے ہیں. تو اب اس بات پہ اڑ کے بیٹھے رہنا کہ یہ انصاف تھا یا ناانصافی تھی, یہ حالات کو نہ دیکھنا اور حالات سے دوڑنے والی بات ہے. جبکہ آپ خود مانتے ہیں, ابھی دیکھیں آپ نے مانا ہے, آپ نے کہا کہ ثناء اللہ صاحب نے مرقع قادیانی میں اپنا بیان نہیں لکھا, انہوں نے کہا ہے کہ ایک مرزا قادیانی اور ان کی جماعت اس کو یہ مانتے رہے ہیں, مانا ہے نا آپ نے. تو ہم بھی تو میں بھی تو یہی منوانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں, میں بھی تو آپ کو یہی منوانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اور ان کی جماعت مباہلہ ہی کہتے رہے ہیں اس کو, تو بات ختم ہوگی. یہ بات سنے نا, یہ بات اس کا بیان دیکھے ہے کب کا, وہ ڈیٹ پڑھی ہے آپ نے؟ بالکل پڑھی ہے. کیا ڈیٹ ہے؟ جون 1908. یہ انہوں نے الزامی جواب دیا تھا, میری بات سنیں, یہ نہ بھولیں. نہیں وہ یہ اسی لیے میری بات سنیں نا, جب جون 1908 کو یہ بات ہوئی تو انہوں نے الزامی جواب دیا کہ اگر تم اسے مباہلہ ہی سمجھتے تھے تو چلو مباہلہ ہی سمجھ لو, مرزا صاحب پھر بھی فوت ہو گئے ہیں. یہ نہیں تھا, یہ الزامی جواب ہے میرے بھائی. اچھا آپ اس کو فالو کریں, سنیں. الزامی جواب, ایک منٹ ٹھہرا, مجھے موقع دے دیں. الزامی جواب کو آپ مجھ سے اچھی طرح اس کی ڈیفینیشن کر سکتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو 8 جون کو ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے یہ معاملہ وفات کے بعد ہوا ہے, ٹھیک ہے. مگر میں تو ابھی وفات تک آپ کو لے کے نہیں جانا چاہ رہا, میں تو وفات سے پیچھے رکھ رہا ہوں آپ کو. مرقع قادیان تو وفات کے بعد کا معاملہ, میں تو پیچھے لے کے جا رہا ہوں. اب آپ نے اس کو بڑے ہی اچھے طریقے سے, وہ کہہ لیں کہ مربیوں والے طریقے سے آپ نے اس کو بات کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. مگر میرے بھائی بات سنیں میری, اب میں کہتا ہوں, اب میرے سامنے ایک 5 سال کا بچہ آ جائے, وہ مجھ سے کہ میں اسے کہوں تم مجھ سے کشتی کر لو, ٹھیک ہے, ساری دنیا جانتی ہے جوڑ نہیں ہے. اسی طرح میں نے آپ سے صرف اتنا سوال کیا ہے کہ جو مرزا صاحب نے یہ بات کہی کہ اس طرز پر مباہلہ ہوگا, کیا یہ طریقہ کار آپ مجھے شریعت میں دکھا سکتے ہیں؟ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں, لیکن پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے
ٹھیک ہے. میری ایک ریکویسٹ ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ نے مرقع قادیانی والا حوالہ پڑھا ہی نہیں ہے. میرے پاس ابھی پڑھی ہے, میں نے بڑا اچھی طرح پڑھا ہے. اچھا وہ نکالے پیج. اور پھر میں نے اس مرقع قادیانی کے جو اس کے بعد ہے, اس کے بعد میں نے سارا, آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کتب نہ دیکھوں, مگر چونکہ آپ مجھے لے کے جاتے ہیں, پھر میں نے اس کی ساری تفصیل پڑھی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جماعت احمدیہ کو الزامی جواب کے رنگ میں کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ ایک بہت بڑی غلطی کر گئے ہیں, ایسی غلطی جو حقیقت حال کے خلاف غلطی ہے. آپ مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ محمدیہ پاک و بک والے نے یہ جو حوالہ دیا ہے وہ اس میں لکھا اور بطور الزامی جواب کہ یہ مرزا ثناء اللہ صاحب نے, مولوی ثناء اللہ نے الزامی جواب دیا تھا. لیکن بہت بڑی غلطی آپ یہ کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریر مولوی ثناء اللہ نے مرزا صاحب کی وفات کے بعد لکھی. یہ آپ کی غلطی ہے. یہ تحریر مولوی ثناء اللہ نے مرزا صاحب کی زندگی میں لکھی, چھپی بعد میں ہے. اس کا ثبوت دیں مجھے آپ. محمدیہ پاکٹ بک پکڑ لیتا ہوں. کھلیا نور نور لیا نور یہ کیا ہو میری بات سنیں. نہیں وہ میں نے محمدیہ پاک کو منگا نہیں کرا, نہیں وہ پوچھا ہے نہیں. دیکھیں اگر یہ تحریر مولوی ثناء اللہ نے مرزا صاحب کی زندگی میں لکھی تھی تو پھر تو بات ثابت ہوگی نا میری والی, کہ ان کی زندگی میں, میری زندگی, اگر اس نے یہ تحریر مولوی ثناء اللہ نے مرزا صاحب کی زندگی میں لکھی تھی اور مان گیا تھا ان کی زندگی میں کہ یہ مباہلہ ہی مرزا صاحب سمجھتے تھے, تو پھر تو میری بات ثابت ہوگی نا.